معزز عدالت کے سامنے یہ سوال آج بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے 14 مئی کے فیصلے کی اب قانونی حیثیت کیا ہے؟ معزز عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے نتائج کی قانونی اور آئینی پوزیشن کیا ہے؟ آئین کے حکم سے روگردانی پر عدالت کہاں تک جا سکتی ہے؟ کہاں کھڑی ہے؟ نگران حکومتوں کی مدت میں جبرن توسیع سے پنجاب اور خیبر پختونخوا گورنمنٹس کی آئینی پوزیشن اور سٹیٹس کیا ہے؟ کیا انتخابات کو اتنے لمبے عرصے تک التوا میں رکھا جا سکتا ہے؟ عدالت کا یہ اپنا ہی سوال بھی آج معزز عدالت کے سامنے ہی ہے۔ بات کرتے ہیں سینئر معروف قانون دان، ہمارے ساتھ رشید رضوی صاحب موجود ہیں۔ رضوی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا عدالت کے 14 مئی کے فیصلے کی اب قانونی حیثیت کیا ہے؟ معزز عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے جو ریپریکشنز یا نتائج ہیں وہ قانونی اور آئینی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب 14 اپریل کا آرڈر امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں اب نئی تاریخ آئے گی۔ اس کے کانسیکوینسز ضرور فالو ہو سکتے ہیں کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہے اس صورت میں کہ جن لوگوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے، ڈیلیبریٹلی وائلیشن ہے یا کوئی فورسفل ایسا ایونٹ اسٹیج نہیں کرانے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو سب کوشچنز آف فیکٹس ہیں جو کورٹ دیکھے گی، لیکن 14 اپریل کا آرڈر تو اب الیکشن کا پاسبل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 14 اپریل تو گئی ہے، واپس سپریم کورٹ کیلنڈر کو واپس نہیں کر سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہیں فریش ڈیٹ دینی پڑے گی، فریش، اور جو پروسیڈنگز ہیں وہ نامینیشن پیپرز ڈیٹ وہ پھر ایکسرسائز انڈر ٹیک کرنی پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے اور یہ بھی کوئی ایک آدھ دن کا نہیں ہے، یہ بھی مہینے لگا دے گا۔ اچھا، سو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ نئی فریش ڈیٹ ہی دینی پڑے گی؟ 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوئے، 9 مئی کو اس ملک میں جو حالات ہوئے اور جو ہم نے مناظر دیکھے وہ یکسر سب کچھ تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔ کیا ان واقعات کے پیش نظر 14 مئی کو الیکشنز نہ ہونے کو، یعنی کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا اس سے روگردانی جو ہے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اوئنگ ٹو دا سرکمسٹانسز آف کورس؟ بالکل بالکل، بہت سے دیکھیں نا ریویو اپلیکیشن انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے فائل کی ہے تو وہ 9 سے پہلے کے بھی حالات تھے کہ جب آپ کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سیکورٹی فراہم نہیں کرنے کو تیار ہے، فنڈز فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس اپنے کوئی سیکورٹی سورسز نہیں ہے، ان کے پاس اپنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے۔ وہ بھی دو ایک وجہ ہے، کپلڈ ود دی فیکٹس آف انسیڈنٹ آف 9 مئی۔ اچھا رشید رضوی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ چیز آج تھی، چیف جسٹس صاحب نے 184(3) 184(3) از خود نوٹس کے حوالے سے جو آج ریمارکس دیے، ان کا کہنا تھا کہ 184(3) کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈو یو تھنک یہ ایک واضح شفٹ ہے؟ جی، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، ماضی میں بھی 2-3 چیف جسٹس آئے جنہوں نے بالکل مس یوز کیا ہے 184(3) کو۔ نہیں، وہ تو کیا ہے رشید رضوی صاحب، چیف جسٹس کے ان ریمارکس میں آپ کو ایک واضح شفٹ دکھ رہا ہے؟ کیونکہ عدالت کے اندر بھی تقسیم ہے، آپ جانتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب 184(3) کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، وہ بھی بڑا واضح ہے، باقی بھی دیگر جج صاحبان، معزز جج صاحبان کیا فیل کرتے ہیں وہ بھی بڑا واضح ہے۔ ڈو یو فیل دس از اے شفٹ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ شفٹ کی طرف جا رہے ہوں، لیکن بات گھوم پھر کے وہیں آئے گی مہر صاحبہ کی۔ اگر 3 سینئر 1، 2، 3 3 سینئر ججز بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ اس کاز کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا یا کس بینچ کے پاس بھیجنا ہے، تو اس میں ایک ایبسلیوٹ اتھارٹی جو تھی سی جے پی کی وہ ختم ہو جائے گی، جو ہم نے دیکھا ہے جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں، جسٹس کھوسا صاحب کے دور میں۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے آئندہ کوئی ایسا چیف جسٹس نہ آئے۔ اگر یہ شفٹ ہے تو یہ ہیلدی شفٹ ہے۔ اور کوئکلی سر، مختصراً پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹس کا آپ کے نزدیک کیا سٹیٹس ہے ابھی؟ پارڈن؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو نگران حکومتیں بیٹھی ہیں، آپ کے نزدیک ان کا کیا سٹیٹس ہے؟
وہ تو اپنا ٹائم اوور کر چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں دوبارہ فریش وہ آنا چاہیے. Are they illegal? Are they illegitimate? نہیں، وہ بھی وہی ہوگا، اسی پروسیس کے تھرو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. لیکن یہ لوگ تو فیل ہو چکے ہیں. انہوں نے مینڈیٹ کو ڈیلیبریٹلی یا کوئی انسیڈنٹلی کسی وجہ سے اس کو انہوں نے فلاؤٹ تو کیا. کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تو تھا 90 days کا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رشید رضوی صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. دیر از سو مچ رائٹ ناؤ جو ہوا میں ابھی بھی معلق ہے. انٹرپریٹیشنز، انتخابات، مستقبل کی سیاسی لیڈرشپ، اس سارے کے این بیچ جہانگیر خان ترین صاحب ایک بار پھر فعال ہو گئے ہیں اور اون چودھری کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں بڑی خوشخبری سنائیں گے. دل تھام کے بیٹھے ہیں. خوشخبری کی نوید پورا ملک سننا چاہتا ہے، لیکن ایسی خوشخبریاں جو ڈائجسٹ بھی ہو سکیں، اتنی ہی لیجیٹیمیٹ لگیں اور قابل قبول ہوں. I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.